بون کانفرنس میں افغانستان کے لیے عبوری انتظامیہ کی تشکیل کے سلسلے میں مفاہمت کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے بون سے شکور طاہر۔ بون کانفرنس کے ایجنڈے کے دو نقطے ہیں: افغانستان کے لیے عبوری انتظامیہ کی تشکیل اور افغانستان میں سلامتی کو یقینی بنانے کے اقدامات۔ مندوبین کا اصولی طور پر دونوں باتوں پر اتفاق ہے کہ افغانستان میں ایک عبوری ڈھانچہ ہونا چاہیے جو سپریم کونسل اور عبوری انتظامیہ پر مشتمل ہو، اور یہ کہ سلامتی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مشکلات دونوں نقطوں کی تفصیلات میں ہیں۔ یہ کہ سپریم کونسل اور عبوری انتظامیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہو، ان ارکان کو کس بنیاد پر چنا جائے، علاقائی اور نسلی اکائیوں کی نمائندگی کیسے ہو، اور ان دونوں اداروں کے سربراہ کون ہوں۔ اقوام متحدہ کے ذرائع کے مطابق کانفرنس کے شرکاء ان امور کے بارے میں اپنے اختلافات کم کر کے اتفاق رائے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ The focus so far has been on the creation of the interim authority. There have been discussions about the importance of security, but I believe that the focus has been mostly on the structure, the composition, the formation of the interim authority, both the interim Supreme Council and the interim administration. The question of security, while is being recognized as being of paramount importance, has still not been discussed in any great detail. اب تک کانفرنس کا زیادہ وقت سپریم کونسل اور عبوری انتظامیہ کی ساخت اور تشکیل سے متعلق امور پر صرف ہوا ہے۔ I think that the sides have come closer to an agreement, but how much closer remains the issue. کانفرنس کے قریبی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں شریک 4 افغان گروپوں میں سے 3 گروپ یعنی روم گروپ، سائپرس گروپ اور پشاور گروپ سپریم کونسل کی ساخت اور اس کے سربراہ کے نام پر متفق ہو چکے ہیں۔ شمالی اتحاد کا وفد کابل میں اپنی قیادت کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد اس بارے میں اپنی حتمی رائے دے گا۔ خیال ہے کہ مجوزہ سپریم کونسل تقریباً 200 ارکان پر مشتمل ہوگی، جن میں سے آدھے ارکان کے ناموں کو اسی کانفرنس کے دوران حتمی شکل دے دی جائے گی اور آدھے ناموں کی فہرست بعد میں مرتب کی جائے گی۔ شمالی اتحاد کے وفد کے ایک ممبر حاجی عبدالقدیر، جو ننگرہار صوبے کے گورنر اور مشرقی شورا کے لیڈر ہیں، بون سے چلے گئے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق ان کی شمالی اتحاد کے وفد کے ساتھ کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور انہیں یہ بھی شکایت تھی کہ بون کانفرنس میں پشتونوں کی کافی نمائندگی نہیں ہے۔ Haji Qadir is a Pashtun, as you quite rightly said, and I believe he left because of some misunderstandings within his own delegation and also because he was unhappy with the Pashtun representation at the conference. We're very sorry to see him go. We hope that he may play a role in some future administration in Afghanistan. But the conference continues. افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے جناب لختر ابراہیمی نے آج 4 گروپوں کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی۔ اجلاس میں ہر گروپ لیڈر کے ایک معاون نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں جو 2 گھنٹے جاری رہا، گروپوں کی غیر رسمی بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا تاکہ کوئی مشترکہ تجویز لائی جائے جس کی بنیاد پر کسی سمجھوتے کا مسودہ ترتیب دیا جا سکے۔ 4 گروپ کے ان 8 ارکان کا اجلاس آج رات پھر ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس میں سمجھوتے کے اہم پہلوؤں کو حتمی شکل دی جا سکے گی۔ بون کانفرنس افغانستان کی تاریخ کے ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتی ہے، اس قوم کے لیے ایک نیا دور جسے گزشتہ 22 سال سے جنگ، بدامنی، باہمی قتل و غارت، غربت، معیشت کی تباہی اور ان سب باتوں کے منفی اثرات کا سامنا ہے۔ جنگ اور تباہی کے اس ماحول میں امن اور اقتصادی تعمیر نو ایک خواب ہے۔ اگر کانفرنس میں شریک مندوبین مفاہمت کے جذبے سے کام لیتے رہے اور انہوں نے اپنے نسلی اور گروہی مفادات کی بجائے اپنے ہم وطنوں کے اجتماعی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا شاید مشکل نہ ہو۔ عالمی برادری کی خواہش اور توقع یہ ہے کہ بون کانفرنس کے نتیجے میں افغانستان کی تاریخ کا جو نیا باب شروع ہو وہ افغان عوام کے لیے امن، سلامتی، قومی مصالحت، استحکام، اقتصادی بحالی اور تعمیر نو کا پیغام لے کر آئے۔ شکور طاہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بون۔